بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ہمیں ایک موٹا سا تہمت نکال کر دکھایا۔ یہ کپڑا یمن میں تیار ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے ہمیں ایک اوڑھنے والی چادر بھی دکھائی۔ دونوں چیزیں دکھانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو کپڑوں میں وفات پائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر سو کر اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو پر چٹائی کے نشانات تھے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہی بہتر ہو اگر ہم آپ کے لیے ایک نرم سا بستر بنا دیں۔ پیارے دوستو، اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ دنیا میں میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر اپنی راہ لیتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہر پہلو سے سادگی کی تصویر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اپنی زندگی سادگی سے گزاری بلکہ اپنے صحابہ کرام کی تربیت بھی اس انداز میں کی کہ دنیا کی بے وقتی کو خوب واضح کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی تربیت کیسی کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائی مدینے سے آتے بازار سے گزرے۔ آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ اکرام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہمراہ تشریف لے جا رہے ہیں کہ راستے میں بکری کا ایک مرا ہوا بچہ پڑا تھا۔ اس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مردہ میمنے کا کان پکڑ کر فرمایا، ساتھیو، تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینے پر راضی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 1 درہم تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو 1 پیسے میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم اسے لے کر کیا کریں گے؟ اب ارشاد ہوا کہ اچھا تم یہ مفت لینے کے لیے تیار ہو۔ لوگوں نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی یہ عیب دار شمار ہوتا، کیونکہ اس کے کان بہت چھوٹے ہیں، اور اب تو یہ مرا ہوا ہے۔ مراد یہ کہ اسے ہم مفت میں لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ثباتی اور اس کی کم حیثیت کو کس طرح واضح کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس مردار سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ اور پھر ایک جگہ اپنے ساتھیوں کے سامنے دنیا کی حقیقت اس طرح بیان فرمائی، دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو وہ کسی کافر کو دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ پینے کو نہ دیتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فرمایا، انما اموالکم واولاد کم فتنہ۔ چنانچہ اس آیت میں 2 چیزوں کو بیان کیا گیا جو انسان کی پیاری تھی۔ اس میں انسان کا کچھ نفع بھی ہے اور کچھ نقصان بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جن چیزوں کو آزمائش قرار دیا ہے، اس میں سیر فریس مال اور اولاد ہے۔ ان چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے اکثر مقامات پر مال کا پہلے ذکر کیا ہے۔ بے شمار لوگ مال کی خاطر ایمان اور عزت برباد کر لیتے ہیں، اور اولاد کی محبت میں ماں باپ وہ کچھ کر جاتے ہیں جس کے کرنے سے شریعت انہیں اجازت نہیں دیتی۔ مال اور اولاد کی آزمائش سے بچ کر زندگی بسر کرنا مومن کے لیے لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے تم پر فقر و محتاجی کا خوف نہیں، لیکن میں تم پر جس
بات کے بارے میں ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم دنیا کی نعمتیں تم پر بچھا دی جائیں گی جیسے تم سے پہلے لوگوں کے لیے بچھا دی گئی ہیں، پھر پچھلی قوموں کی طرح تم دنیا کے سلسلہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو گے، اور جیسے دنیا کی حرص نے انہیں غفلت اور لہو لعب میں مبتلا کر دیا، کہیں تم بھی غفلت اور لہو لعب میں مبتلا نہ کر دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ نہیں، لیکن اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کی دولت میں تم ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں آج عمومی طور پر مسلمانوں کا حال دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے بارے میں جس چیز سے ڈرتے تھے، آج امت مسلمہ عملی طور پر اسی مرض میں مبتلا ہے۔ پورے عالم میں اسلام کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی حرف بحرف پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خطبہ کے دوران یہ فرماتے ہوئے سنا، یاد رکھو شراب پینا گناہ کو جمع کرنا، یعنی شراب چونکہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے شراب پینے سے طرح طرح کے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور عورتیں شیطان کی جال ہیں اور دنیا کی محبت اور ہر گناہ کا سر ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی دشمنی تھی کہ ہم آپ کا نام سننا اور چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے تھے، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس ہمارے لیے کائنات کا سب سے محبوب چہرہ بن گیا۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عجیب سی درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان جیسی حکومت عطا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکسار، تواضع اور اخلاق کو ملاحظہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس نئے ساتھی کی بات سن کر مسکرا دی اور فرمایا کہ ساتھی، شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے بھی افضل مقام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی مبعوث فرمایا اسے ایک دعا کا اختیار دیا۔ بعض نبیوں نے وہ دعا کسی دنیاوی کام کے لیے مانگ لی اور ان کا وہ کام ہو گیا، کسی نبی نے اپنی امت کی نافرمانی پر ناراض ہو کر ان کے خلاف وہ دعا مانگ لی، اس کے نتیجے میں وہ امت ہلاک ہو گئی۔ اب دیکھیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے شدید محبت اور پیار کے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایک دعا عطا کی تھی کہ آپ جو طلب کریں گے مل جائے گا۔ میں نے اس دعا کو اپنے رب کے ہاں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کے واسطے محفوظ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے شفاعت ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین، اور ہمیں قیامت کے روز آپ کے جھنڈے تلے اکٹھا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کے ساتھ بڑے ضروری کام سے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا ملی جن کی کمر بھی جھک گئی تھی اور لاٹھی کے سہارے سے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عمر ٹھہر جا، کہاں لپا جا رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے اور بڑھیا لاٹھی کے سہارے سیدھی کھڑی ہو گئی اور فرمایا، اے عمر، میرے سامنے تیرے اوپر 3 دور گزر چکے ہیں۔ ایک دور تو وہ تھا کہ تو سخت گرمی کے زمانے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے۔ صبح سے شام تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرا کر آتے تو والد خطاب کی مار پڑتی تھی کہ اونٹوں کو اچھی طرح سے چرا کر کیوں نہیں لایا؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ تو نے اونٹ چرایا کرتا تھا اور تیرے سر پر ٹاٹ یا کمبل کا ٹکڑا ہوتا تھا اور ہاتھ میں پتے جھاڑنے کا آنکڑا ہوتا تھا۔ دوسرا دور وہ آیا کہ لوگوں نے تجھے عمیر کہنا شروع کیا،
اس لیے کہ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا اور اس طرف سے پابندی تھی کہ میرے نام پر نام نہ رکھا جائے۔ گھر والوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تصغیر کر کے عمیر کہنا شروع کر دیا تھا۔ جب غزوہ بدر ہوا تو اس میں ابو جہل مارا گیا۔ اس وقت تک ان کو عمیر ہی کہا جاتا تھا۔ بڑھیا نے کہا کہ اب تیسرا دور یہ ہے کہ تجھے نہ کوئی عمیر کہتا ہے نہ عمر، بلکہ امیر المومنین کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد بڑھیا نے کہا، رعایا کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، امیر المومنین بننا آسان ہے، مگر حق والے کا حق ادا کرنا مشکل ہے۔ کل کے حقوق کے بارے میں بعض پرس ہوگی، لہٰذا ہر حق والے کا حق ادا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں قطار رو رہے تھے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک سے آنسو گر رہے تھے۔ صحابہ کرام جو ساتھ تھے انہوں نے بڑھیا کی طرف اشارہ کیا کہ بس تشریف لے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی وجہ سے زبان بھی نہ اٹھ سکی، اشارے سے منع فرما دیا، ان کو فرمانے دو جو فرما رہی ہیں۔ جب وہ چلی گئیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سے کسی ایک نے پوچھا کہ یہ بڑھیا کون تھی جس نے آپ کا اتنا وقت ضائع کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ ساری رات کڑی رہتی تو عمر یہاں سے سرکنے والا نہیں تھا۔ یہ بی بی صاحبہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جن کی بات کی سنوائی ساتویں آسمان کے اوپر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بالیقین اللہ نے اس عورت کی بات سن لی اور آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کے آگے چھینک رہی تھی۔ پھر فرمایا کہ عمر کی کیا مجال تھی کہ ان کی بات نہ سنے جن کی بات ساتویں آسمان کے اوپر سنی گئی۔ بکھرے موتی ایک اندھیری رات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس کشت پر نکلے تو ایک گھر میں انہیں چراغ کی روشنی دکھائی دی اور کچھ لوگوں کی بات کرنے سے آواز بھی سنائی دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دروازے کی جھیری سے جھانکا تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک سیاہ فام غلام اپنے سامنے شراب کا برتن رکھے شراب پی رہا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ تو آپ نے دروازے سے داخل ہونا چاہا مگر دروازہ اندر سے بند تھا، تو آپ چھت پر چڑھ گئے اور ہاتھ میں درہ لیے ان لوگوں کے سر پر پہنچ گئے۔ جیسے ہی ان لوگوں کی نظر آپ پر پڑی تو انہوں نے دروازہ کھولا اور بھاگ کھڑے ہوئے، مگر وہ سیاہ فام غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفت میں آ گیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، میں نے غلطی کی مگر میں اس سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول کر لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا، میں تمہاری غلطی پر تمہیں ماننا چاہتا ہوں۔ تو وہ سیاہ فام غلام بولا، اے امیر المومنین، اگر میں نے ایک غلطی کی ہے تو آپ نے 3 غلطیاں کی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ایک دوسرے کے حال کا تجس نہ کیا کرو۔ جبکہ آپ نے تجس کیا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گھروں میں ان کے دروازے سے آیا کرو، جبکہ آپ چھت کے ذریعے اندر آئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت کے بغیر اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، جبکہ آپ داخل ہوئے اور سلام بھی نہیں کیا۔ تو ان چیزوں کو اس کے ساتھ برابر کر دیں، اور میں اللہ سے سچی توبہ کرتا ہوں کہ دوبارہ یہ حرکت کبھی نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے معاف کر دیا اور اس کی بات کو پسند فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔